اس پرفتن دور میں ہمارا مقصد آپ کو ایسے گناہوں سے بچانا ہے جو دنیاوی زندگی میں زہر گھول دیتے ہیں۔ انہی گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ اور اس دور میں عام ہو چکا ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ کے بارے میں قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ جب جھوٹ کو ہی اپنانے لگتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، جنتیوں کا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ، کیونکہ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی اختیار کرتا ہے، جب نیکی کرتا ہے تو پکا مومن بن جاتا ہے، اور جب پکا مومن بن جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جہنمیوں کا عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ، کیونکہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، جب گناہ گار ہو جاتا ہے تو حق کا انکار کر دیتا ہے، اور جب حق کا انکار کر دیتا ہے تو جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس دور میں جھوٹ بولنا بہت بڑی عقل مندی اور بہت ہی زیادہ ذہین و فطین ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات آپ سن سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اگر انسان جھوٹ کا عادی ہو جائے تو یہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں، خواہ وہ نماز اور روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو اور خود کو مسلمان بھی سمجھتا ہو۔ فرمایا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جب عہد کرے گا تو دھوکہ دہی کرے گا۔ یہی وہ باتیں ہیں جو اس معاشرے میں اس وقت عام ہو چکی ہیں۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، جھوٹ چہرے کو بے نور کر دیتا ہے اور چغلی قبر کا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کی خاطر اور محض دنیاوی فائدے کی خاطر جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے اور حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔